وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، میں پہلے بھی کہہ کے رہا ہوں کہ پورے صوبے حالت جنگ میں ہوتے ہیں، لیکن تم حالت بھنگ میں رہتے ہو۔ تمہیں کیوں نہیں صحابہ کرام کے یہ ایام نظر آتے ہیں؟ ان ایام کو سرکاری سطح پر کیوں نہیں منانے کا اعلان کرتے ہو؟ اس دن 18 ذی الحج کو عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے نہ صدر پاکستان کی طرف سے کوئی بیان آیا، نہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، نہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی طرف سے۔ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا عثمان بن عفان، جس نے افریقہ کے علاقوں کو فتح کر کے بیری بیڑے تیار کیے، اور سب سے پہلی بیری جنگ حضرت عثمان کے دور میں لڑی گئی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہو جو دل عشق عثمان سے خالی ہے، وہی دل حفظ قرآن سے خالی۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں ہو نور ولایت وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، کہ ہو جس کے دل میں بغض عثمان کا وہ علی والے نہیں ہوتے۔ جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو اس قرآن کو لکھے اسے عثمان کہتے ہیں۔ واجب الاحترام، آج 18 ذی الحج کراچی کے اندر ہونے والا یہ عظیم الشان احتجاجی جلوس، جس میں اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اور شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں نے شرکت کر کے ایک مرتبہ پھر حکمرانوں کو اپنا مطالبہ ریمائنڈ کروایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں جہاں اور دیگر ملکی شخصیات کے نام پر عام تعطیل کا اعلان کر کے ان کی شخصیات کو سرکاری سطح پر اجاگر کیا جاتا ہے، تو حضرات خلفائے راشدین اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اور ان کے ان کارناموں کو اس عوام کے سامنے رکھ کر ان کے اندر بیداری کا شعور پیدا کیا جائے، حیا کا جذبہ پیدا کیا جائے، صداقت کے طریقے سکھائے جائیں، عدالت کے اصول سکھائے جائیں، حیا اور پاک دامنی کا سبق سکھایا جائے، شجاعت کا اصول سکھایا جائے، اور یہ ساری چیزیں آئیں گی ان شخصیات کی سیرت کا مطالعہ کر کے جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر میرے نبی کے گلشن میں، میرے نبی کی اس کھیتی میں مختلف پھل اور پھول نمایاں طور پر اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ انہی پھولوں میں ایک حسین پھول کا نام عثمان بن عفان ہے، جسے پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، جو مسلمان اور غیر مسلم دونوں طبقوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر فی سبیل اللہ وقف کرتا ہے، کہ جس نے قرآن کریم کو صرف لکھا ہی نہیں بلکہ قریشی لہجے میں اس قرآن کریم کو جمع کر کے جامع القرآن ہونے کا لقب بھی اپنے سر لیا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا،
میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان وہ عظیم انسان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور نکاح کے تمام اخراجات کو برداشت کرنے والا وہ عثمان بن عفان ہے۔ باغیوں نے جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا، ان کے گھر کی پہرے داری کرنے والے علی المرتضیٰ کے لختے جگر حضرت حسین تھے اور دوسرے لختے جگر حضرت حسن تھے۔ یہ 82 سال کا بوڑھا انسان جسے 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی کے ساتھ قرآن کریم کے سامنے شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، میں پہلے بھی کہہ کے رہا ہوں کہ پورے صوبے حالت جنگ میں ہوتے ہیں، لیکن تم حالت بھنگ میں رہتے ہو۔ تمہیں کیوں نہیں صحابہ کرام کے یہ ایام نظر آتے ہیں؟ تم ان ایام کو سرکاری سطح پر کیوں نہیں منانے کا اعلان کرتے ہو؟ اس دن 18 ذی الحج کو عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے نہ صدر پاکستان کی طرف سے کوئی بیان آیا، نہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، نہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی طرف سے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا عثمان بن عفان، جس نے افریقہ کے علاقوں کو فتح کر کے بحری بیڑے تیار کیے، اور سب سے پہلی بحری جنگ حضرت عثمان کے دور میں لڑی گئی، جس جنگ کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم نے مطالبہ رکھا تھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمیں یاد نہیں رہا تو پھر تمہیں ایک بات اور یاد دلانا چاہتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 12 دن بعد خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر کا یوم شہادت آ رہا ہے۔ اس دن سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو۔ یکم محرم الحرام، انشاءاللہ العزیز یکم محرم کو جلوس ہوگا، گلی گلی نگر نگر کے اندر عمر عمر کے نعرے لگیں گے۔ اور میں دوبارہ حکومت سے کہتا ہوں، اگر 18 ذی الحج میں تم غفلت میں رہے، یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان کر کے اس بات کا ثبوت دو تم یک طرفہ ٹریفک نہیں چلا رہے، بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کر رہے ہو۔ تو میرا مطالبہ ہے، میری یہ ساری سنی قوم کا مطالبہ ہے، خلفائے راشدین کے یوم شہادت و وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ساتھ ساتھ میں کراچی اور پورے سندھ میں لسانیت کا جھگڑا کرایا گیا۔ ماضی میں بھی فرقہ واریت اور لسانیت کے جھگڑے میں تمہاری انٹیلیجنس رپورٹ ہے، تمہارا پڑوسی ملک ایران ملوث رہا، انڈیا ملوث رہا، اور کون ہے جو کلبھوشن یادو کو یہاں بھیج رہا تھا؟ کس ملک نے اسے پاسپورٹ دے کر اس ملک میں فرقہ واریت اور لسانیت کی جنگ کرانا شروع کی؟ میں ایک مرتبہ دوبارہ اپنے قائدین کی ترجمانی کرتے ہوئے ان لسانی فسادات کو کنڈم کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں۔ یہاں جتنے رہنے والے، چاہے بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، سب کے سب مسلمان پاکستانی ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح کے لسانی فسادات کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اس جلوس میں اردو اسپیکنگ طبقہ بھی ہے، بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک جگہ جمع ہو کر بتا دیا کہ جناب نہ سندھی نہ پٹھان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے بولو۔ لہذا میں تمام ڈویژنل ذمہ داران
میں تمام ڈویژنل ذمہ داران اور اضلاع کے صدور، ٹاؤن کے صدور، حلقوں کے صدور اور تمام کارکنان کو شاباش و خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس متوقع بارش کے باوجود آپ حضرات نے آ کر اس بات کو ثابت کیا کہ جو صحابہ تیروں کی بارش میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ہم اس بارش میں صحابہ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے؟ آگے یکم محرم الحرام آ رہی ہے، آپ حضرات نے اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے، اور ایسا مثالی جلوس ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی یہ کراچی صحابہ کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ آؤ گے، محنت کرو گے، ساتھ ساتھ میں مولانا تاج حنفی صاحب نے انتظامیہ کی توجہ ایک بات کی طرف کروائی کہ محرم الحرام کے اندر ایک طبقہ، تم کہتے ہو کہ فرقہ وارانہ فساد میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، بیرونی ہاتھ استعمال کنے کرتا ہے؟ نہ معلوم تو وہ لوگ نہیں ہیں، شکلیں ان کی معلوم ہیں، گھر ان کے تمہیں معلوم ہیں، کس علاقے کے ہیں وہ معلوم ہیں، ان کا کردار بھی تمہیں معلوم ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی گستاخی پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتے، تم سمجھ نہیں پائے شاید ہمیں۔ صحابہ ہماری روح ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا مان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ صحابہ کرام پر قربان ہے۔ صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی اور کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے پہلے انتظامیہ کو متوجہ کر دیا ہے کہ اس طرح کے شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے جو حضرات صحابہ کرام کی توہین کر کے ملکی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارا دیکھو یہ پرامن جلوس، دکانیں کھلی ہوئی تھی، ٹریفک رواں دواں تھا۔ یہ جلوس باقی جلوسوں کے لیے ایک مثال ہے کہ عوام کا نہ کاروبار بند ہو، نہ ٹریفک معطل ہو۔ اگر کوئی پرامن ہے تو اسی طرح جلوس نکال کے دکھائے جیسے صحابہ کے غلاموں نے نکال کے دکھایا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اس معاویہ سینٹر پر نعرے لگا کر اس کے در و دیوار اور آس پڑوس میں یہ بتا دے، یہ صحابہ کے عاشق آج معاویہ سینٹر پر آ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیا عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، تدبر امیر معاویہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، ناشر قرآن ہے، ناشر قرآن ہے، جامع القرآن ہے، نام جامع القرآن ہے، ناشر قرآن ہے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔